اپنے تاثرات سے اور اپنے مشاہدات سے ہم سبوں کو محفوظ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الله تعالى في موضع آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور میرے بزرگوں، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے انتصاب رکھنے والے نوجوان فضلاء، یہ نشست حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے ذکر خیر کے سلسلے میں منعقد کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضرت مولانا سے خوب استفادہ کیا ہے، ان کو جوانی میں دیکھا، اور شاید ان کو وہ موقع ملا اور عمر کے اس حصے کا اور مرحلے کا موقع ملا جس مرحلے میں اور اس حصے میں ہم موجود نہیں تھے، یا جیسے بہت سے نوجوان فضلاء موجود نہیں تھے. یہ تقدیر کی بات ہے، اس میں کسی کا زور نہیں ہے. یہ اللہ اس کے باوجود کہ ہماری سعادت مندی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں بھی ندوے میں رہنے کی وجہ سے ان کو دیکھنے کا، ان کی صحبت اٹھانے کا اور سے استفادے کا موقع ملا. 97 میں ندوے میں داخل ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک وہیں پر ہوں اور انہی کے زیر سایہ رہا. مولانا کے بارے میں جو معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جس کو ہم اکیڈمک معلومات کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کی یا ان کی سیرت کے بارے میں، جس کو ترجمہ ذاتیہ کہتے ہیں، یعنی ذاتی زندگی کے حالات، مولانا کب پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کس گھرانے سے تھے، کیا خاندان تھا. یہ وہ معلومات ہیں جو آپ کو آج کے دور میں بہت آسانی سے مل جائیں، اور گوگل اس سلسلے میں سب سے زیادہ تیز ہے، اور پوری معلومات، تفصیلی معلومات موجود ہیں. لیکن دوسرا حصہ ہے جو مولانا کی شخصیت ہے، مولانا علیہ الرحمہ کی شخصیت. میں اس دوسرے حصے پر کچھ مختصر روشنی ڈالوں گا جو کہ وقت کم ہے، لیکن اس سے پہلے مولانا کی تعلیمی زندگی کے کچھ واقعات جو ایک ایسی مجلس میں جس میں میرے اور مولانا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اور الحمدللہ اس طرح کے مواقع مجھے بارہا ملے. وفات سے چند ہفتے پہلے ہی ایک ایسا موقع مجھے ملا کہ میں اور مولانا اپنے بستر پر تھے، اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. موجودہ ناظم ندوۃ العلماء مولانا سید بلال عبدالحی حسنی دامت برکاتہم کچھ فاصلے پر تھے، اور بھی دیگر اساتذہ تھے، لیکن میں مولانا سے میری گفتگو تھا، اور آدھے گھنٹے سے زیادہ مولانا سے میری گفتگو رہی، اور مولانا بہت سی باتیں فرماتے رہے. تو اس طرح کے مواقع الحمدللہ مجھے حاصل ہوئے. تو یہ ایک موقع پر مولانا میں تھا اور مولانا تھے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اور یہ نشست گھنٹوں کبھی کہیں اس کے اسباب تھے. لیکن اس میں ان کے تعلیمی زندگی کے 3 واقعات جو انہوں نے مجھے خود سنائے وہ میں سنانا چاہتا ہوں، اس لیے
کہ اس میں ہم سب تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے ہمارے لیے سبق بھی ہو سکتا ہے. آپ نے بتایا کہ ہمارے گھر میں جب یہ مشورہ ہوا کہ مولانا سید محمد رابع آئے، اس وقت محمد رابع تھے اور ان کے چھوٹے بھائی سید محمد واضح اور جو صرف محمد واضح تھے، دونوں میں تعلیم کے لیے کون مناسب ہے، یہ مشورہ ہوا. تو گھر والوں کا مشورہ یہ ہوا کہ واضح زیادہ تیز ہیں اور اس کے مقابلے میں رابع اتنا تیز نہیں ہے. ان کے یہ الفاظ ہیں، اس لیے میں واضح اور رابع کہہ رہا ہوں. اس لیے واضح کو تعلیم میں ڈالا جائے اور رابع کے لیے کچھ اور سوچا جائے. لیکن اس وقت ماموں جان یعنی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہندوستان میں موجود نہیں تھے، سفر میں تھے. جب واپس آئے تو جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے اس فیصلے کو قطعی منظور نہیں کیا اور مولانا کو تعلیم کے راستے پر ڈالا. اب آپ یہ دیکھیے کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ان کے بارے میں کیسا مفید اور کیسا نتیجہ خیز اور کیسا ثمر آباد ثابت ہوا کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں شروع میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا کر لے گا، لیکن لوگوں کی نظر، صاحب نظر کی نظر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا اور دنیا میں دیکھا کہ مولانا کے وجود سے کس طرح امت مسلمہ کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ اس سے باہر بھی کس طرح فیض پہنچا. ایک واقعہ مولانا نے یہ سنایا. دوسرا واقعہ اسی مجلس میں مولانا نے یہ سنایا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ میں نے کیسے پڑھا ہے، یہ ہمارے نوجوان فضلاء کے لیے اور ہمارے اساتذہ اور ان کے حوالے سے طلباء کے لیے مولانا نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ میں نے کیسے پڑھا ہے تو حماسہ، بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو عصری تعلیم یافتہ ہیں. حماسہ ایک عربی لٹریچر کی کتاب ہے اور بہت ہی فیمس، مشہور اور مقبول ترین کتاب ہے، بہت اہم اور بنیادی کتاب ہے. مولانا نے فرمایا کہ اگر دیکھنا ہو کہ میں نے کس طرح پڑھا ہے تو وہ حماسہ کی وہ کتاب، وہ نسخہ جو میں نے پڑھا ہے کتب خانے سے نکال کر کے دیکھو تو تم کو اس میں جا بجا میرے آنسوؤں کے دھبے ملیں گے، میرے آنسوؤں کے دھبے ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ماموں جان کے پاس، ماموں جان سے بعد مولانا علی میاں، میں ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا، سبق مجھے تیار کر کے لے کے جانا ہوتا تھا. کتاب میں تمام کی غلطیاں ہوتی تھیں اور جو عبارت حل کرنی ہے وہ اپنی جگہ، مجھے تمام کی غلطیاں بھی ٹھیک کرنی ہوتی تھی، عبارت بھی حل کرنا ہوتا تھا اور ماموں جان کو پڑھ کے سنانا ہوتا تھا. اور اگر کہیں کوئی غلطی رہ جاتی تو ماموں جان اتنا مجھے ڈانٹتے پھٹکارتے اور یہ کہتے کہ جس نے جن علماء اور شعراء نے یہ اشعار کہے وہ بھی انسان اور تو بھی انسان، تم کیوں سمجھ نہیں پا رہے. اور میں وہیں پر بیٹھ کر ہوتا اور میں آنسو ٹپ ٹپ گرتے کتاب پر، لیکن ماموں جان کو رحم نہیں آتا. اس طرح کر کے اس کے بعد مولانا نے تیسرا واقعہ مولانا نے کہا کہ جب میں ندوے میں ادیب اول ہو گیا، اس وقت ایک پروگرام میں مجھے مولانا ماموں جان نے کہا کہ کسی چیز کی رپورٹنگ کرنی ہے. کوئی پہلے پروگرام ہو چکا تھا، اس کی رپورٹنگ کرنی تھی عربی میں، اور مولانا علی میاں صاحب مصروف آدمی، مصروف شخصیت، تو کسی پروگرام میں اسٹیج پر مولانا بیٹھے ہوئے تھے اور ظاہر مجمع تھا اور وہاں پر مولانا رابع صاحب نے وہ رپورٹنگ جو تیار کی تھی وہ دکھائی ان کو. اور ندوے کے استاذ ہی نہیں، ادیب اول ہیں. وہ رپورٹنگ جب دکھائی تو مولانا نے فرمایا، مولانا رابع صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ ماموں جان نے میری کاپی اٹھا کر پھینک دی اسی اسٹیج پر. میں یہ نہیں کر رہا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان تینوں واقعات سے کہ اس طرح مولانا کی تربیت، اس طرح مولانا علی میاں نے مولانا رابع صاحب کی شخصیت کی تعمیر کی. اور جب یہ شخصیت تیار ہوئی تو ان کی شخصیت کے تین پہلو ہیں. ان کی شخصیت کے تین پہلو ہیں. نمبر ایک، میں یہ بات کو مختصر کر رہا ہوں. نمبر ایک، سب سے پہلے ان کی شخصیت کا جو سب سے پہلا پہلو ہے یا سب سے پہلی نکتا ہے وہ ہے وہ ایک ادیب اور بحیثیت ادیب ہی ندوے میں وہ معاون مدرس مقرر ہوئے تھے سن 1949 میں.
پھر وہ ادیب دوم ہوئے، پھر ادیب اول ہوئے، اور پھر 70 میں کلیۃ اللغہ کے عمید ہوئے، پھر اس کے بعد علوم کا سلسلہ ہے، 93 میں مدنی ہوئے، اس کے بعد پھر ناظم ہوئے۔ لیکن اصلاً پہلی پہچان ان کی شخصیت کی جو پہلی علامت اور پہلا امتیاز ہے وہ ایک ادیب کی۔ ادیب کون ہوتا ہے؟ ادیب ایک فنکار، آرٹسٹ ہے۔ ادیب کون ہے؟ جو ادیب گہری نظر رکھتا ہے، گہری فکر رکھتا ہے، جو اشیاء پر ایک الگ اور مختلف نظر ڈالتا ہے، جو شخصیات کو الگ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ الادیب و رسول الفطرہ، کہ ادیب جو ہوتا ہے وہ نیچر کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ان کے یہاں جو اس رسول کا مطلب ہے وہ پیغمبر، یعنی ادیب جو ہوتا ہے وہ نیچر کا، فطرت کا ایک پیغمبر ہوتا ہے۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن ادیب کی قوت اور اس کی تاثیر کو جانتا ہے تو مولانا سب سے پہلے ایک ادیب تھی، وہ اشیاء کو پہچانتے ہیں، حالات کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی ادیب ادیب نہیں ہو سکتا، کوئی آرٹسٹ آرٹسٹ نہیں ہو سکتا، کوئی فنکار فنکار نہیں ہو سکتا۔ افراد کو جانتے تھے، ان کے حالات و مقامات کو جانتے تھے، اور جو ادیب اس پائے کا ہوگا وہ معلم بھی ہوگا۔ وہی ادیب معلم بن جاتا ہے، وہی ادیب معلم بن جاتا ہے اپنے سماج کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اور پھر دنیا کے لیے اور کائنات کے لیے وہ ایک معلم بن جاتا ہے، وہ ایک استاذ بن جاتا ہے۔ مولانا کی شخصیت دوسرے نمبر پر ایک معلم کی تھی۔ پہلے نمبر پر وہ ادیب تھے، ادیب سے پھر وہ معلم بنے، اور جو معلم ہوگا، ظاہر ہے شاید نے کہا، شوقی نے کہا تھا، قال المعلم ان يكون رسولا، کہ معلم کا وہ مقام ہے کہ معلم قریب ہے کہ وہ پیغمبر کے رتبے کو پالے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور کہیں پر یہ معلمہ وَعِسْتُ مُعَلِّمًا، تو تعلیم میں اور رسالت میں اور تعلیم میں اور نبوت میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ تو پہلی شخصیت، مولانا کی شخصیت کا پہلا پہلو یا پہلی کا ادیب کی ہے، پھر معلم کی ہے، اور معلم جو ہوتا ہے وہ اگر اس کی تعلیم میں اخلاص ہے، اگر اس کی تعلیم میں جد و جہد ہے، اگر اس کی تعلیم میں وہ ہنر ہے جو ایک حقیقی معلم میں ہوتا ہے، تو پھر وہ تیسرے درجے پر قدم رکھتا ہے، اور وہ درجہ ہے ربانیت، ربانی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ خود پڑھنے کی وجہ سے، اور مولانا کی پوری زندگی، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اور مولانا سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا کا مشغلہ ہی پڑھنا تھا، صرف پڑھنا تھا۔ آپ کبھی بھی داخل ہو جائیے، آس پاس رسالے بکھرے ہوئے ملیں گے، کتابیں بکھری ہوئی ملتی، مولانا اپڈیٹ رہتے تھے۔ تو ایک تو پڑھنا اور پڑھانا، ان دونوں سے ربانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو مولانا کی شخصیت کا تیسرا پہلو تھا کہ وہ ربانی تھے۔ ربانی کون ہے؟ ربانی کون ہوتا ہے؟ آپ ربانی کی تفسیر تلاش کیجئے۔ ربانی وہ ہوتا ہے جو حکیم ہو، ربانی وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، ربانی وہ ہے جو علم رب کا سے بہرا ہو۔ ربانی وہ ہوتا ہے الذي يربي صغار العلوم قبل كبارها، جو بتدریج، جو لوگوں کی تربیت بتدریج کرتا۔ ربانی وہ ہوتا ہے الذي يربي الناس بتدبیر، جو اپنی تدبیر سے لوگوں کی تربیت کرتا ہو۔ واقعی مولانا ان تمام صفات پر 100% کھڑے اترتے تھے، اور ان کی شخصیت کھڑے اترتی تھی۔ اور اسی ربانیت کے ساتھ انہوں نے قیادت کی ندوی، انہوں نے قیادت کی مسلم فیصلہ بورڈ کی، انہوں نے قیادت کی ملی کونسل کی، انہوں نے دینی تعلیمی کونسل کی، انہوں نے قیادت کی مجلس تحقیقات و نشریات کی، اور درجنوں تنظیموں اور تحریکات کی۔ میں اپنی بات آخری ایک نقطے پر ختم کروں گا کہ بہت سے لوگوں کو، اور ہو سکتا ہے ہمارے نبی کو ظلم میں بھی بہت سے لوگوں کو یہ اشکال یا ذہن میں یہ شبہ یا خیال آتا ہے کہ مولانا کی قیادت میں ایک جوش، خروش اور ایک اقدام، ایک اٹیکنگ موڈ نہیں تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں،
میں یہ کرنا چاہوں گا کہ قیادت کا مطلب ہمیشہ جھنڈا لے کر سڑک پر اترنا نہیں ہوتا. قیادت کا مطلب ہمیشہ اٹیک کے موڈ میں رہنا نہیں ہوتا. قیادت کبھی خاموش بھی ہوتی ہے. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید یا ان کی قیادت میں کسی کو شبہ ہو سکتا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ موتا غزوہ موتا کی جنگ میں جو ان کی قیادت کا سب سے بڑا جوہر اور بلر ابھر کے آیا وہ یہ کہ 5 سپر یعنی سب سے بہترین مسلمانوں کے جرنیل کی شہادت کے بعد مسلم فوج ایک شکست کی حالت سے دوچار ہونے جا رہی تھی. وہاں پر حضرت خالد بن ولید کو قیادت ملی، بلکہ ان کے ساتھ چھوڑی گئی، وہ تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر اپنے سابقہ رویے کو نہیں دوہرایا کہ دشمن کی سبھا میں جا کر گھس گئے، بلکہ انہوں نے جنگ کی پوری حکمت عملی بدل دی. انہوں نے اور کیا بدلی؟ 2 تبدیلیاں کی انہوں نے. ایک تو یہ کہ پورا جو جنگی نقشہ تھا میمنہ کو میسرہ میں کیا، میسرہ کو میمنہ کیا، میمنہ کی دایاں پہلو اور میسرہ بایاں پہلو، اور مقدمہ اور مؤخرہ یعنی جو آگے کی فوج تھی اس کو پیچھے کر دیا اور جو پیچھے کی فوج تھی اس کو آگے کر دیا. جنگ کا پورا نقشہ بدل دیا. اگر کوئی ماہر فن حرب و ضرب اس وقت یہ دیکھتا تو کہتا یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کو ذرا سا بھی تجربہ نہیں ہے. جو میمنہ میں لڑتا ہے وہ میسرہ میں کیسے لڑ پائے گا، وہ اس پہلو سے زیادہ واقف ہے. لیکن انہوں نے ایک تبدیلی یہ کی اور دوسری تبدیلی یہ کی کہ بہت ہی تکنیکی طور پر اس کے لیے کیا اسباب اختیار کیے یہ طویل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہت ہی ٹیکنیکل انداز میں فوج کو انہوں نے پیچھے ہٹانا شروع کیا اور ہٹاتے جتنی فوج بچ گئی تھی اس کو لے کر وہ مدینے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا اور ان واپس لوٹنے والوں سے کیا کہا انتم الکرارون کہ تم لوٹ کر تو آئے ہو، لیکن لوٹ کر آنے کا مقصد ہے پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے لوٹ کر آئے ہو. تم فرارون لستم الفرارین، تم بھاگ کر آنے والوں میں سے نہیں ہو. تو یہ خالد بن ولید کی قیادت کا حصہ تھا. یہ اتفاق و تقدیر کی بات ہے کہ مولانا کو جب ذمہ داریاں ملی یہ وہ موقع تھا، بہت نازک موقع تھا. کب ملی؟ ندوے کی ذمہ داری اس وقت ملی جب مولانا علی میاں کے بعد ملی. مولانا علی میاں کیا تھے اور کیا دنیا میں ان کا کیا مقام تھا؟ وہ ایک اتنا بڑا اتنا شجر سایہ دار تھے کہ اگر ان کے بعد ان کی وفات کے بعد کتنی تحریکیں کتنی تنظیمیں ایسی ہو گئی جو سائے سے محروم ہو گئی. اور ایسا ہوتا ہے جب بڑا درخت گرتا ہے تو بہت سے پودے بھی کستے ہیں جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا، اور بہت سے جگہوں کا سایہ ختم ہو جاتا ہے. مولانا نے کیا کیا؟ ان اداروں تحریکوں تنظیموں کو سایہ فراہم کیا. اور یہی بات مسلم مسئلہ بورڈ میں بھی یہی بات پیش آئی. مولانا کو اس وقت منتخب کیا گیا جب چھوٹی کے قائدین رخصت ہو چکے تھے. مولانا کا کارنامہ یہ تھا کہ مولانا نے اس کو سجو کر رکھا، سنبھال کر رکھا اور اس ایک طویل عرصے تک اس میں انتشار برپا ہونے نہیں دیا تاکہ حفاظت اس کے دوسروں کے سپرد کر دیا جائے. میں یہاں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مولانا کی خاموش قیادت کا اثر کیا تھا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے احباب مختلف جگہوں پر مختلف کام کر رہے ہیں. ان میں سے ہمارے دوست آئی بی میں تھے. انہوں نے ایک بات کہی مجھے بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے بڑی بڑی تاریخوں کے لیڈر اور بڑے بڑے شعراء بیان خطیب جن کے تقریروں میں لاکھوں 10 لاکھ لوگ نعرے لگاتے ہیں، جب ان کا کوئی بیان آتا ہے تو ہمارے یہاں ہڑبڑ نہیں بچتی. ہمارے خفیہ ادارے میں ایجنسیز میں ہڑبڑ نہیں بچتی. کیوں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ بیان ہے اور بیان آتا جاتا رہتا ہے. لیکن مولانا راوے صاحب کی زبان سے اگر ایک لفظ آ جائے، اگر امت کے سلسلے میں، تنظیموں کے سلسلے میں، تحریکوں کے سلسلے میں، ملی ایشوز کے سلسلے میں، تو فوراً ہمارے یہاں لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا سنجان لیا جاتا ہے اور اس پر غور کیا جاتا ہے.
یہ تھا مولانا کی خاموش قیادت کا اثر. اللہ مولانا کو بڑی رحمت کرے, ان پر اپنی عنایتیں ان پر عرضہ فرمائے, ان کو اعلیٰ علمیت میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کا جو پیغام تھا اور ان کی جو حکمت تھی اس کو لے کر ہمیں آگے بڑھنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ساری ہیں اور ایک مجھ پر مولانا کا بہت بڑا ہے, جہاں بہت سارے احسانات ہیں, ان میں ایک احسان, اس احسان کو میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ 2004 سے لے کر کے 2002 میں معہد علی سے میں فارغ ہوا, پھر پڑھانا شروع کیا. 2004 سے لے کر کے 2009 تک میں تعمیر حیات نکالتا تھا, جو نظرے کا ارکن ہے, ترجمان ہے. 2009-10 میں یعنی 2009 میں مولانا ایک دن میں صبح کے وقت فجر کے بعد کمرے میں آیا تو ایک مہمان ملازم آیا میرے پاس کہ مولانا بلا. میں گیا صبح میں ڈر گیا کہ شاید تعمیر حیات میں کل پرسوں ہی دے کر آیا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جس کی پر مجھے گرفت ہوگی. تو میں جب پہنچا تو دونوں بھائی جو قرآن السعداء جو حضرت مولانا رابع صاحب اور مولانا والد صاحب دونوں کی چارپائیاں آزو بازو تھی. میں پہنچا تو مولانا نے کہا کہ عبد عالم اسلامی سے ٹریننگ کے لیے چند جگہ آئی ہے, کیا آپ جائیں گی؟ میں جہاں ڈرتے گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا مولانا فرمائیں گے اور کیا میری تنبیہ کریں گے, اور مولانا کے منہ سے یہ نکلا تو میں خوشی سے بولے نہیں سمایا اور کیا چاہیے اور مجھے کیا چاہیے تھا. اور یہ شاید اس لیے کہ اس سے پہلے یعنی اس واقعے سے پہلے مجھے خبر ہوا تھا کہ آپ فلاں جگہ ٹریننگ ہو رہی ہے, فلاں ملک میں آپ چلے جائیے. میں مولانا سے اجازت لینے گیا. مولانا نے فرمایا کہ پہلے معلوم کیجیے کہ وہاں کیا ہوگا, اگر وہ فائدہ ہوگا تو وہاں جائیے ورنہ آپ نہ جائیے. تو میں نے مولانا کی اس وقت بات مانی, میں نہیں گیا. اور اس وقت صبح فجر کے بعد مولانا نے کہا, پھر مولانا 4 لوگوں کا انتخاب ہوا تھا, 3 لوگ پیچھے رہے, یعنی وہ ہمت نہیں کی انہوں نے جانے کے لیے. ظاہر اساتذہ کا انتخاب ہو رہا تھا, اساتذہ میں سب متاہل تھے, یعنی بات اچھے والے تھے, سب کے جانا آسان نہیں ہوتا 1 سال کے لیے. تو 3 لوگ پیچھے. اب میں بچا, میں رمضان میں گھر میں تھا, وہاں سے یعنی مکے سے رابطہ عالم اسلامی سے وہاں سے خطوط آنے شروع ہوئے. مولانا نے یہاں مجھے فون کروایا کہ تم کہاں ہو, فوراً پہنچو. 3 لوگ پیچھے ہٹ گئے اور میں بچ گیا. اب میں خود پسویش میں, لیکن مسئلہ یہ کہ مولانا کا پورا فوکس میرے اوپر, لیکن میں نے ہمت کی اور مجھے شوق بھی تھا. تو مولانا کا ایک بہت بڑا احسان میرے اوپر جس کا میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا کہ مجھے 1 سال مکے میں اور اس کی مشکبار فضاؤں میں قیام کرنے کا موقع مولانا کی وجہ سے ملا. اللہ ان کی تربت کو ٹھنڈی رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.